اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کتاب الحکیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صلوات بھیجی محمد وعلہ۔ خوب پروردگار کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے پھر ہمیں یہ موقع، یہ فرصت عطا کی کہ ہم آپس میں مل کر اس کا ذکر کر سکیں اور اس ماہ مبارک کی فضیلتوں کو بیان کر سکیں۔ جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ ہمارا گفتگو کا موضوع عنوان جو ہے وہ منتظر اور ماہ رمضان۔ پچھلے 10 ہفتے بھی ہم نے اسی پر ٹاپک پر کچھ معروضات آپ کی خدمت میں، کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اصل ہدف ہمارا گفتگو کا بیان کا یہی ہے کہ ایک منتظر جو ہے وہ اس مہینے میں کس طرح ہونا چاہیے۔ ایک منتظر جو انتظار کر رہا ہے وہ اس مہینے سے آخر ایسی کون سی چیزوں کو حاصل کر سکتا ہے جو ریکوائرڈ ہیں۔ تو ظاہر ہے جب عنوان کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک ماہ رمضان ہے اور ایک دوسرا موضوع جو ہے وہ منتظر ہے، تو پہلے ہم ان دونوں کو بیان کرنا پڑے گا۔ ہمارے لیے رمضان کا مہینہ بھی واضح ہو کہ رمضان کا مہینہ کیا ہے، اور ہمارے لیے خود منتظر کیسا ہے اور اس کو کیسا ہونا چاہیے، دونوں واضح ہوں۔ جب تک یہ دونوں ٹرمینالوجی، یہ دونوں اصطلاحات ہمارے اوپر کھل کر بیان نہیں ہوں گی، ہم اپنے آپ کو صحیح نہیں کر سکتے۔ تو ماہ مبارک اگر ہمارے لیے وہی تعریف رکھتا ہے، وہی ڈیفینیشن رکھتا ہے کہ جو ایک عام آدمی کے لیے، تو پھر یہ مہینہ ہمیں کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ اگر یہ مہینہ ہمارے لیے عام لوگوں سے مختلف ہے، ہماری نگاہ اس مہینے پر عام انسان سے مختلف ہے، ہمارا رویہ، ہمارا کردار، ہمارا عمل عام لوگوں سے مختلف ہے، تو پھر ہم اس مہینے سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور اگر اس مہینے سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھا پائے تو پھر ہم اپنے آپ کو منتظر کے اس پیراہے میں، منتظر کے اس دائرے میں نہیں لا سکتے، کیونکہ انتظار کرنے والے کی شرائط بہت سخت پائی جاتی ہیں، اور اس سخت شرائط کو نبھانے کے لیے سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ یہ مہینہ ہمارے لیے واضح ہو جائے کہ اس مہینے میں ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو دیکھیں، ماہ مبارک کی فضیلتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ ماہ مبارک پروردگار کی طرف سے ضیافت کا مہینہ ہے۔ پروردگار ہمارا میزبان ہے اور ہم اس کے مہمان ہیں۔ تو دیکھیں، جب کوئی مہمانداری پر بلاتا ہے تو وہ دسترخوان بچھاتا ہے، اور اس کے دسترخوان پر انواع اقسام کی غذا رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اب یہ کامن پریکٹس ہے کہ جب آپ کسی کے یہاں بھی مہمان جاتے ہیں تو وہ آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہے، جو اس کی طاقت ہے، جو اس کی ظرفیت ہے، جو توانائی ہے، وہ دسترخوان بچھاتا ہے۔ اب اس دسترخوان پر جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر آدمی بہت زیادہ پیسے والا ہے، بہت زیادہ اثر رسوخ والا ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ ہر طرح کی غذا سے آپ کا استقبال کیا جائے، آپ کی مہمانداری۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے مہمان میں کوئی کمی رہ جائے، اس کے مہمان کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی چیز اس کو پسند ہے اور وہ اس کو نہ ملے۔ تو دیکھیں، اس دنیا کے جتنے دسترخوان ہیں یہ ہماری مادی چیزوں کو پورا کرنے کے لیے ہیں، یہ ہماری مادی، یہ ہماری جسمانی ریکوائرمنٹ کے لیے ہیں۔ لیکن جب پروردگار نے اس مہینے میں ہماری مہمانداری کی ہے تو اس نے جو اس دسترخوان کو بچھایا ہے تو اس میں جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ معنویت کی ہیں۔ اب اس میں جتنے بھی دسترخوان میں چیزیں ہیں وہ سب معنویت کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو معنویت کی ہے وہ روزہ ہے۔ یعنی پروردگار آپ کو مادی سے نہیں دعوت دے رہا، آپ کو کہتا ہے کہ کچھ کھانا ہی نہیں ہے، کچھ پینا ہی نہیں ہے۔ یعنی کتنا بالکل اپوزٹ ہے دنیاوی سسٹم کی مہمانداری سے اور دینی مہمانداری۔ یعنی کہ پروردگار نے آپ کو بلایا اور کہا آپ نے کچھ کھانا نہیں ہے، آپ کی زبان، آپ کا حلق خشک رہے، آپ کے دہان کے اندر کوئی غذا نہ جائے۔ یہ عجیب سی مہمانداری ہے۔ لیکن پروردگار کیا چاہتا ہے؟ پروردگار چاہتا ہے کہ آپ کا ظاہر بند ہو جائے، باطن کھل جائے آپ کا۔ یعنی آپ کی سانس لینا تسبیح بن جائے، آپ کا سونا عبادت بن جائے، آپ کی ایک رکعت کئی رکعتوں کا ثواب بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دسترخوان پر جتنی چیزیں ہیں یہ ہماری معنویت کے لیے ہیں، اور صرف نماز روزہ نہیں بلکہ قرآن کی تلاوت،
کتنی تاکید کی گئی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کا اتنا ثواب ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو سب سے بہترین اس دسترخوان پر چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ دعائیں ہیں، وہ دعائیں جو کہ اس ماہ مبارک کے لیے تعلیم کی گئی ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں یہ دسترخوان بچھا ہوا ہے ہمارے لیے صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے پھر دوبارہ سحر تک، یعنی کنٹینیو اس دسترخوان کے اوپر چیزیں الگ الگ ہیں۔ اب یہ ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اب اس میں سے کیا چیزیں لیتے ہیں۔ کیا ہم بالکل صرف بھوک اور پیاس کا روزہ رکھتے ہیں اور پھر افطار کے ٹائم پر جتنی غذا ہم عام دنوں میں کھاتے نہیں تو اس سے زیادہ کھا کر اور پھر اس کے بعد ہم اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں؟ تو یہ تو پھر ایک عام آدمی کا روزہ ہے، یہ پھر ایک خاص آدمی کا روزہ نہیں ہے۔ خاص آدمی کا روزہ روزے کی حالت میں بھی بہترین ہے اور روزے کی حالت کے بعد بھی بہترین ہے۔ اب یہ جتنی دعائیں ہیں، اب آپ خود اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہم کتنا ان دعاؤں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کیا ہم دعا افتتاح کی تلاوت کرتے ہیں؟ بے شک پہلے بھی عرض کیا کہ 2-3 لائن ہی صحیح، کیا ڈیلی پڑھ پا رہے ہیں؟ دعا ابو حمزہ عثمالی جیسی بہترین دعا جو کہ قرب الہی خدا تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ ہے، اس سے ہم کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ ہر روز کی ایک ڈیلی دعا ہے، کیا وہ ہم پڑھ رہے ہیں؟ ہر نماز کے بعد کی کہ یا علیو یا عظیمو یا غفورو یا رحیم، یعنی کس طرح پروردگار کو پکارا جا رہا ہے، کرمتہو شرفتہو عظمتہو، کہ یہ پروردگار تیرا مہینہ کرامت کا مہینہ، یہ عظمت کا مہینہ، یہ شرافت کا مہینہ۔ یہ وہ ساری دعائیں ہیں کہ جو ہمیں اس دسترخوان پر ملی ہیں، ورنہ ہم عام دنوں میں ان چیزوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ تو میرے مومنین، آپ کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس دسترخوان سے کیا چیزیں لیتے ہیں۔ ابھی ہمارے اوپر ہے، آپ چھوڑنا چاہیں چھوڑ دیں، آپ گزر جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس معاشرے میں معنویت دسترخوان سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے وہ معاشرہ عروج پر پہنچتا ہے، وہ معاشرہ کمال پر پہنچتا ہے۔ اس معاشرے میں وہی دعا جو ہمارے معصومین فرماتے ہیں کہ جب یہ مہینہ ختم ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ پروردگار کاش کہ مہینہ یہ ختم نہ ہو۔ لیکن ہمارے معاشرے میں عید کب آئے گی، کب ختم ہوگا رمضان، کب نکلے گا؟ اگر چاند نہیں بھی نکلتا تو ہم زبردستی نکلوانے کے چکر میں، کیونکہ ہم نے معنویت نہیں لے پائے۔ اگر ہم نے وہ معنویت لے لی ہوتی تو ہم کبھی بھی اس مہینے کو اپنے ہاتھوں جانے نہیں دیں گے۔ تو یہ وہ گولڈن اپورچونٹیز ہیں، یہ وہ فرصت ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں کہ سنہری موقع ہیں جو اس مہینے کے اندر ہیں۔ اب یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم اس مہینے سے کیا لیں۔ تو پچھلے بار آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک جو سب سے پہلی چیز جو بہت ضروری ہے ایک منتظر کے لیے اس ماہ مبارک میں، وہ خدا سے ارتباط پیدا کرنا ہے، خدا سے رابطہ پیدا کرنا ہے، کہ جو ہم نے کوشش کی کہ پچھلے میں کسی حد تک آپ کی خدمت میں بیان کی جائیں۔ دوسری چیز جو بہت ضروری ہے، جو خود جس آیت کی آپ کی خدمت میں تلاوت کی کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے کہ جس طرح تم سے پہلے والی قوموں پر روزے فرض کیے گئے تھے، کہ شاید تم تقوی اختیار کر سکو۔ تو تقوی جو ہے اس مہینے کے سمجھ لیں، اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں روزہ کس لیے رکھ رہا ہوں، تو نتیجہ اگر لینا چاہیں تو نتیجہ جو سب سے کلی نتیجہ جو سب سے کہیں گے ایکسٹریکٹ آپ لینا چاہیں تو وہی کیا کہ شاید ہم پرہیزگار بن سکیں، شاید ہم خدا کے راستے میں اپنی خیال کر سکیں۔ تو تقوی کے معنی جو آسان سے معنی وہ یہی ہیں کہ اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، اپنے آپ کو بری چیزوں سے، برے کاموں سے، ان کاموں سے خاص طور پر کہ جس کے لیے پروردگار راضی نہیں ہے، ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا۔ یہ تقوی کی ایک نارمل سی ڈیفینیشن ہے، یعنی پرہیزگار بن جانا، ہر وقت اپنا خیال رکھنا، یعنی کہ آپ کی توجہ آپ کے اپنے اوپر ہونی چاہیے ہر عمل کرتے وقت، یہ تقوی ہے۔ اور اس تقوی کو اس مہینے میں رکھا اس لیے گیا ہے کہ اس مہینے کے اندر یہ مواقع زیادہ ہیں کہ آپ اپنا خیال کر سکتے ہیں۔ جیسے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ رکھ لیتے ہیں تو خود بخود آپ کے اعضاء کنٹرول ہو جاتے ہیں، آپ کی نگاہیں کنٹرول ہو جاتی ہیں، آپ کی زبان کنٹرول ہو جاتی ہے، آپ کا کان کنٹرول ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ آپ اپنی سوچ کو بھی کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ کیا آپ رکھتے ہیں؟ کیا ہم رکھتے ہیں؟ نہیں، خود ایک روزے کا ایسا اگنیشن ہماری باڈی میں پایا جاتا ہے کہ ایسی لائٹ آن ہو جاتی ہے کہ روزہ ہے۔ جب یہ روزہ پوری باڈی کو ڈائریکشن دیتا ہے تو آپ کی خود بخود ایک ریموٹ کنٹرول ڈائریکشن جو خدا کی طرف ہے وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے، خود بخود ایک تقوی انسان۔ تو اس مہینے میں کیونکہ مواقع زیادہ ہیں اس لیے اس کو رکھا ہی گیا ہے، اور اگر ہم نے اس کو یہاں پریکٹس کر لیا تو ہم عام دنوں میں بھی اس کو لاگو کر سکتے ہیں۔ اب تقوی دو طرح کا ہے، ایک تقوی فردی ہے، یعنی کہ ایک عام فرد تقوی کیسا کرے، اور ایک تقوی ملی ہے، ایک تقوی قومی ہے، ایک قوم کو کیا تقوی کرنا چاہیے۔ تو پہلے ہم فرد کی طرف آتے ہیں کہ فرد کو کیا تقوی کرنا چاہیے۔ تو دیکھیں، پرہیزگاری تبھی انسان کر سکتا ہے کہ جب غلط چیزیں ہوں،
اگر غلط چیز نہیں پائی جائے تو پھر وہاں کوئی پرہیزگاری نہیں ہے، کیونکہ وہاں کوئی غلط چیز ہی نہیں جسے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ تو جہاں پر امتحان ہے وہاں پر پرہیزگاری ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو کوئی موقع ملتا ہے کہ کچھ پیسے ہیں، اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ پیسے جائز نہیں ہیں لیکن ضرورت بھی ہے، اب یہاں پر امتحان ہے، یہاں ضرورت بھی ہے لیکن یہ پیسے جائز نہیں ہیں۔ امتحان یہاں پر ہے کہ اب آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کو لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں، یہاں پر امتحان ہے۔ لیکن جہاں پر جائز ہوں، ساری چیزیں ہوں، وہاں پر امتحان نہیں ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر ایک زبان پر ایک بات آنے والی ہے لیکن وہ بات صحیح نہیں ہے، وہ بات کسی مومن کی تکلیف کا باعث بن سکتی ہے، وہ کسی کی بے عزتی کا باعث بن سکتی ہے، وہ کسی معاشرے کے لیے یا اپنی ذات کے لیے وہ بری بات بن سکتی ہے۔ اب وہاں پر امتحان ہے کہ آیا وہ اپنی بات کو آپ زبان سے ادائیگی کریں گے یا نہیں کریں گے۔ عموماً انسان غصے کی حالت میں، تیش کی حالت میں کنٹرول نہیں کر پاتا اور ایسی باتیں کہہ دیتا ہے کہ بعد میں شرمندہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر امتحان ہے، یہاں پرہیزگاری ہے کہ آپ نے یہ بات اپنی زبان سے ادا کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے۔ اسی طرح اور بہت سی جگہوں پر، زندگیوں پر، خاص طور پہ جوان جب باہر سڑک پر ہیں یا ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یا انٹرنیٹ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور خدا نہ خواستہ کوئی غلط تصویر، کوئی عکس سامنے آ جاتا ہے تو وہاں پر کیا؟ یہاں پر امتحان ہے، پرہیزگاری یہاں پر ہے کہ کیا اپنے آپ کو وہ جوان روکتا ہے یا نہیں روکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں گھر کے اندر آپ دیکھ لیں، اپنی عام زندگی میں دیکھ لیں، دفتر میں دیکھ لیں، پوری زندگی میں جہاں پر مشکل آئے وہاں پر آپ ثابت قدم رہتے ہیں تو پرہیزگاری ہے، اور اگر نہیں رہتے تو یعنی کہ آپ امتحان میں ناکام ہو گئے ہیں۔ آپ بے شک اجتماع میں جتنے اچھے ہو جائیں لیکن اگر آپ فردی طور پر ضعیف ہیں، فردی طور پر آپ کے پاؤں لڑکھڑا جاتے ہیں، فردی طور پر آپ گناہوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم امتحان میں کامیاب نہیں ہو پا رہے، ہم امتحان میں فیل ہو گئے ہیں۔ تو یہ تو ایک فردی تقویٰ ہے جو بہت ضروری ہے، یعنی سمجھ لیں کہ اصل اساس کسی معاشرے کی وہ فرد ہے۔ ہم لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اجتماع میں یہ ہونا چاہیے، بزرگوں کو یہ کرنا چاہیے، جوان یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگ یہ کام کریں گے، اور عموم معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر دینی کامیابی ترقی ہے تو پھر ایک عالم اچھا کام کرے گا۔ نہیں، اگر سب لوگ مل کر اچھے کام کریں گے تو معاشرہ اچھا، ایک عالم کے صرف اچھا ہونے سے معاشرہ اچھا نہیں ہوتا، ایک فرد کے ایک گھر میں اچھا ہونے سے گھر اچھا نہیں ہوتا، ہر فرد کو گھر کے اچھا بننا پڑتا ہے تو وہ گھر ایک اچھا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب آپ اپنے ملک کو، اپنے شہر کو، اپنے محلے کو اگر اپنا گھر سمجھتے ہیں تو ہر فرد کو اچھا ہونا پڑے گا، اور جب وہ اچھا ہوگا تو خود بخود معاشرہ ترقی کی طرف اور کمال کی طرف جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اپنی ذمہ داریوں کو اپنے کندھے سے ہٹاتے ہیں اور دوسرے کے کندھے پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اصل میں ہمیں معرفت نہیں ہو پائی، اور یہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو صحیح کرنے لگ جائیں گے تو خود بخود واضح ہو جائے گا کہ میرا اس معاشرے میں کوئی فرض ہے، میری بھی کوئی ڈیوٹی ہے، میرا بھی کوئی وظیفہ ہے۔ تو یہ میرے عزیز دوستو، یہ سب سے مہم ہے۔ سمجھ لیں کہ اسلام کی اساس تقوی پر ہے، اگر تقویٰ پرہیزگاری نہیں تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم لوگ اتنے آرام سے کہتے ہیں کہ تاریخ میں دیکھیں لوگ ایسے ہو گئے، لوگ تبدیل ہو گئے۔ آخر کیا وجہ تھی صدر اسلام کے اندر کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی تربیت، اتنی عبادت، اتنا اسلام کے لوگوں کو اکٹھا کر لینا، لیکن اس ہستی کا ظاہری طور پر معاشرے سے جانے کی دیر تھی، اور آپ واقف ہیں کہ معاشرے نے کتنا اپنے آپ کو ریباؤنڈ کیا، کتنا اپنے آپ کو بیکورڈ کنورٹ کر دیا۔ تو علماء بیان کرتے ہیں آخر ایسی کون سی وجہ تھی کہ حضرت سیدہ جو ہیں وہ لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتی رہ گئیں مگر لوگ باہر نہ نکلے ولایت کے دفاع کے لیے؟ آخر ایسی کون سی وجہ تھی؟ کیا ہم نے کبھی سوچا؟ ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں فلانا میں یہ خراب تھا، دوسرا تیسرا یہ وہ، کچھ لوگ تھے تو ایسا تھا تو یہ ہو گیا۔ نہیں، دیکھیں ایک دو لوگ ہو سکتا ہے اپنی ذاتی وجہ سے خراب ہوں، لیکن پورے معاشرے کو کیا ہو گیا تھا؟ پورا مدینہ کیوں گھر میں جا کر بیٹھ گیا تھا؟ پورے مدینے کو آخر ایسی کون سی بات تھی کہ جس نے باہر ہی نہیں نکلنے دیا؟ یعنی کہ کتنی دیر ہوئی تھی؟ عموماً ہمارے ہاں اگر کسی عالم کا انتقال ہو جائے اور خدا کی بارگاہ میں وہ وصل ہو جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا ایران کے اندر مجتہدین کا جب انتقال ہوتا ہے تو کتنا رش ہوتا ہے، یعنی جنازہ اٹھانے کی جگہ نہیں ہوتی ہے، اتنی مشکل سے ایک جنازہ جو جاتا ہے، اور ہر صرف جنازہ جا رہا ہوتا ہے، لوگ وہیں کھڑے ہوتے ہیں، یعنی اتنے لوگ ہوتے ہیں۔
تو کیا وہ ہستی اس لائق بھی نہیں تھی کہ جنازہ وہیں رکھا رہ گیا؟ اور ہونا تو یہ تھا کہ جوک در جوک لوگ پوری دنیا سے جہاں جہاں اسلام پھیل چکا تھا لوگ آتے، نماز جنازہ پڑھتے، جنازے کی تدفین ہوتی. لیکن آپ لوگ واقف ہیں کہ کس طرح اس جنازے کی تدفین ہوئی ہے. کتنی مظلومیت سے رسول کا جنازہ اٹھایا گیا، کتنی مظلومیت سے ان کو تدفین کیا گیا ہے. وہ رسول کے جو 1,24,000 خود ان کو ملا کر ان انبیاء کا سردار، آخر ایسی کون سی وجہ ہے کہ معاشرے کے اندر؟ تو یہ ہم لوگ اکثر نہیں سوچتے کہ اس معاشرے میں آخر ایسی کون سی ایک چیز تھی کہ جس نے اس معاشرے کو اس مقام پر کھڑا کر دیا. علماء بیان کرتے ہیں کہ اس معاشرے نے اپنے نفس کی تربیت نہیں کی تھی. اس معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے نفوس تربیت نہیں کر پائے تھے. وہ جب اجتماع میں تھے تو ظاہراً بہت اچھے تھے، ہر بات کو تسلیم کرتے تھے، لیکن جب وہ تنہا ہوتے تھے، جب وہ خلوت اختیار کرتے تھے تو انہوں نے اپنی تربیت نہیں کر پائی تھی، وہ تربیت یافتہ نہیں ہو پائے تھے. تو یہی وجہ تھی کہ جب ضرورت پڑی تو وہ معاشرہ کھوکھلا ہو گیا، معاشرہ گر گیا. تو میرے عزیز دوستو، ہم جتنے بھی انقلاب کی باتیں کر لیں، ہم جتنا معاشرے میں تبدیلی کی باتیں کر لیں، ہم آج اپنے وطن کے لیے خون کے آنسو رو رہے ہیں کہ یہ ایسا ٹھیک ہو جائے، ویسا ٹھیک ہو جائے، لیکن اصل اس کا سب کچھ ہمارے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم کتنے اچھے ہیں، ہم نے آج تک کیا کام کیا، ہم نے اپنے قوم کے لیے، ہم نے اپنے گھر کے لیے، ہم نے اپنے محلے کے لیے کیا کیا. یعنی جب میں اپنے گھر کے لیے آج تک کچھ نہیں کر پایا تو میں اپنے قوم کے لیے، اپنے وطن کے لیے کیا کروں گا. اس کی اصل اساس یہی ہے کہ میں نے اپنا ارتباط خدا سے پیدا نہیں کیا. جبکہ اتنا مجھے موقع ملا، اتنے رمضان میری زندگی میں آئے، اتنے محرم اور سفر میری زندگی میں آئے، یعنی وہ یہ درسگاہیں تھی، یہ وہ کیمپ ہیں جو کہ انسان کی تربیت کرتے ہیں. اگر آج پورا معاشرہ اسلام کی طرف کنورٹ ہو رہا ہے، شیعت کی طرف کنورٹ ہو رہا ہے، تو یہ اصل درسگاہ یہی ہیں. یہ کربلا اصل درسگاہ ہے کہ لوگوں کو کھینچ کھینچ کے لا رہی ہے. تو اگر یہ ہمیں نہیں صحیح کر پا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ میں فردی طور پر ضعیف ہوں. تو فردی طور پر مجھے مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. تو یہ تو تھا فردی تقوی، ایک فرد کا تقوی کیسا ہونا چاہیے. ایک اور جو تقوی سب سے زیادہ مہم ہے وہ قوم کا تقوی ہے، وہ معاشرے کا تقوی ہے، وہ ایک ملت کا تقوی ہے. اب یہ قوم کا تقوی کیا ہے؟ تو میں اس کی مثال دوں گا. قرآن کے اندر جو ایک واقعہ بیان ہوا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، کہ حضرت نوح کو جب پیغام اتنے ان کی 950 سال جو انہوں نے تبلیغ کی اور لوگ کنورٹ نہ ہو سکے، تو انہوں نے کیا کیا کہ ظاہر پروردگار کے حکم سے ایک کشتی بنانا شروع کر دی. اب جب وہ کشتی بنانے لگے تو جو تھوڑے بہت لوگ ان کے ماننے والے تھے وہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے. اب کشتی ان لوگوں کے لیے ایک نئی چیز تھی، اور وہ بن بھی سمندر اور پانی سے بہت دور تھی. یعنی سمندر کنارے اگر کوئی کشتی بنا رہا ہو تو آپ اس کو اتنا برا نہیں بولیں گے، بھائی سمندر ہے کشتی پانی میں جائے گی، لیکن پانی ہی نہیں دور دور تک، اور ایک شہر میں درمیان میں سمجھ لیں کشتی بننا شروع ہو جائے تو کیا لوگ، تو عام جو لوگ جو خلاف تھے انہوں نے تو مذاق اڑانا شروع کر دیا. وہ کہتے تھے یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کام کر رہے ہیں. لیکن جو لوگ تھے وہ خود واقف نہیں تھے، لیکن کیونکہ وہ ایک نبی کو، اپنے ایک رہنما کو مانتے تھے تو ان کی بات پر عمل کر رہے تھے کہ وہ کہہ رہے ہیں تو یہ کرنا پڑے گا. اور انہوں نے تحمل کیا. قرآن خود کہتا ہے کہ ان لوگوں کا دوسرے لوگ مذاق اڑاتے رہے، تمسخر کرتے رہے، لیکن یہ اپنی بات پر پابند رہے اور انہوں نے وہ کشتی بنائی. کیوں؟ حالانکہ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ آسمان سے پانی برسے گا، زمین سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا. مگر اس قوم نے تحمل کیا، اور پھر یہی ہوا کہ اس نے تحمل کیا، صبر کیا، اپنے رہنما کی، اپنے لیڈر کی بات مانی، کشتی بنائی. جیسے ہی کشتی بن گئی تو حضرت نوح نے کہا کہ اب سوار ہو جاؤ اور ہر چیز کا جوڑا بھی رکھ لو. اب جب وہ سوار ہو گئے تو پانی آنا شروع ہو گیا، زمین سے پانی ابلنا شروع ہو گیا، آسمان سے پانی، یعنی ہر طرف پانی. یعنی کہ تحمل کیا تھا، لوگوں کے مذاق کے، لوگوں کے باتوں پر اپنے آپ کو، صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور اپنے رہنما کی بات مانتے رہے تو وہ نجات پا گئے. تو یہ قوم کا تقوی ہے. قوم نجات تب پاتی ہے کہ جب مشکلات پر صبر کرتی ہے اور اپنے ایک رہنما اور لیڈر کی بات مانتی ہے. اب مثال اپنے اوپر لے لیں. یہاں پر ہو سکتا ہے کہ کوئی ان بچوں کو، جوانوں کو بولے بھی آپ کیا کرتے ہیں، شہر اتنا بڑا، ملک اتنا بڑا، دنیا اتنی بڑی، آپ ایک چھوٹے سے علاقے میں، ایک چھوٹی سی مسجد میں آپ نے ہر ہفتے ایک درس رکھا ہوا ہے. اس سے کون سی معاشرے میں تبدیلی آنے والی ہے؟ اس سے کون سے معاشرے میں لوگ ٹھیک ہونے والے ہیں؟ 15-20 لوگ تو آپ کے درس میں بیٹھے ہوتے ہیں، اس سے کیا تبدیلی آ جائے گی؟
تو یہاں پر میرا ان سے بھی یہ کہ انہوں نے صبر کرنا ہے, انہوں نے تحمل کرنا ہے. یہ اس کشتی کی تیاری کر رہے ہیں کہ جو کل کو بن جب جائے گی تو یہ اس پر سوار ہو جائیں گے, اور پوری دنیا دیکھتی رہ جائے گی کہ جب وہ حجت ظہور کریں گے تو یہی وہ کشتی ہوگی کہ جو آج لوگ صبر کر رہے ہیں, آج جو لوگ تحمل کر رہے ہیں, اس انتظار کے لیے آج اپنے چھوٹے چھوٹے علاقوں کے اندر, اپنے گھروں کے اندر, اپنے اسکولوں کے اندر, اپنے کالجوں کے اندر, اپنے یونیورسٹی کے اندر جو محنت کر رہے ہیں, جو ان کے لیے زمینہ فراہم کر رہے ہیں, جو خود بھی تیار ہو رہے ہیں, لوگوں کو بھی تیار کر رہے ہیں, یہ سب اس کشتی میں سوار ہو جائیں گے اور یہ لوگ نجات پا جائیں گے. تو یہ اس کی محنت ہو رہی ہے. لیکن ہم لوگ کیونکہ چیزوں کو اپنی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہوئے اور ہر چیز کو چھوٹا سمجھتے ہوئے چلے جاتے ہیں, تو لیکن بالکل ایسا نہیں ہے. آپ یہ نہ سمجھیں یہ بہت بڑی کائنات ہے. اس کائنات کا خود سائنس کہتی ہے کہ ہمارا سورج, ہماری گلیکسی جو ہے, سورج اتنا بڑا ہے کہ ہماری دنیا اس کے برابر میں ایک نقطے کی حیثیت سے ہے, اور خود یہ گلیکسی جو ہے باقی گلیکسیوں کے مقابلے میں ایک نقطے کی حیثیت رکھتی ہے. یعنی کہ اس کا ایک ایک چھوٹا سیارہ اتنا ہے کہ ہمارے کئی سورج اس کے اندر سما جائیں. یعنی کتنی بڑی کائنات ہے کہ جو ابھی تک کشف نہیں ہو پا رہی ہے. تو پروردگار نے اپنی اتنی بڑی کائنات کو جو کہ انسان ابھی تک کشف نہیں کر پا رہا, اس کے لیے ایک ذات کو حجت بنایا ہوا ہے. یہ اس کا امام ہے, یہ پوری کائنات کا امام ہے. یہ صرف میرا یا کسی ایک فرقے کا یا کسی ایک مذہب کا نہیں ہے, یہ پوری کائنات کا امام ہے. اب اس میں زمین کے اندر جتنی موجودات ہیں یہ اس کا بھی امام ہے. یہ کائنات کے علاوہ جتنے بھی سیارے ہیں, ستارے ہیں, ہوائیں ہیں, آسمان ہیں, یعنی خدا کے بعد جتنی مخلوق ہے یہ اس کا امام ہے. تو سوچیں کہ کتنی بڑی ہستی ہے, کتنی بڑی کمپنی ہے کہ جس کا یہ سی او ہے. اگر آپ اس میں کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ چھوٹے نہیں ہیں, آپ بہت بڑے ہیں. آپ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھیں, آپ اپنے آپ کو مایوس نہ سمجھیں. اور یہ وہ مہینہ ہے جو موقع دے رہا ہے آپ کو کہ آپ اپنی ذات سے نکل کر اس کی بارگاہ میں پہنچ جائیں اور اپنا سلام اس وقت کے امام کی خدمت میں پہنچیں اور کہیں کہ مولا میں تیار ہوں. تو دیکھیں یہ ملی تقویٰ ہے, یہ اجتماعی تقویٰ ہے, یہ ہم مل کر کر سکتے ہیں. اس میں اکیلا آدمی کچھ نہیں کر سکتا. مشکلات آئیں گی, شبہات بھی ہوں گے, لوگ بھی مشکلات ڈالیں گے, لیکن آپ پرہیز نہ کریں. عموماً لوگ مایوس ہیں کہ ملک میں اتنے حالات عجیب سے ہو رہے ہیں, دنیا کہاں جا رہی ہے, ہم کیا کریں. تو دیکھیں یہی تو کمال ہے. اگر آپ کو کوئی مشکل نہ دی جائے, آپ کے اوپر آسانیاں دی جائیں, تو پھر کیا کمال کربلا والوں کا جو کربلا پہنچ گئے. کوفہ کے سخت حالات تھے, پہرے لگے ہوئے تھے, تبھی تو نکل کر حبیب نے مظاہر گئے تو کمال کیا, تبھی تو نکل کر ابن اسوجا گئے تو کمال کیا. ورنہ کیا کمال تھا, ورنہ کوئی کمال نہیں تھا اگر ہر چیز آمادہ تھی. تو کمال یہی ہے کہ مشکلات سے نکل کر جانا ہے. مشکلات ہوں گی تو انسان کو موقع ملتا ہے. دیکھیں ہائی وے پر اگر سپیڈ بریکر نہ ہو, تو اگر سپیڈ بریکر ہو تو غلطی کے چانسز کم ہوتے ہیں, لیکن سپیڈ بریکر بالکل نہ ہو اور کوئی لائٹس نہ ہو, کوئی پولیس کی چوکی نہ ہو, کوئی ڈر نہ ہو, تو آپ ایسی سپیڈ میں چلے جائیں کہ ذرا سی غلطی آپ کو تباہ اور برباد کر سکتی ہے. یہ جو مشکلات زندگی میں ڈالی جاتی ہیں, نشیب و فراز ڈالے جاتے ہیں, کبھی رزق کی پریشانی, کبھی والدین کی پریشانی, کبھی اولاد کی پریشانی, کبھی ملک کے حالات, یہ ساری چیزیں ہماری تربیت کے لیے ہیں. یہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ یہ مسلمان کتنا اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہے ان حالات میں. اگر اس نے یہاں پر اپنی تربیت کر لی تو کل جب اصل وقت پڑے گا تو یہ وہاں پر ثابت قدم رہے گا. تو صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. تو دیکھیں یہ تو ماہ مبارک سے جو چیزیں ہم نکال رہے ہیں, یعنی کہ تقوی فرد, تقوی ملت, یہ بہت ضروری ہے. اب ہم بیان کرتے ہیں کہ منتظر کو خود کیسا ہونا چاہیے, منتظر کی خصوصیات کیا. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ خود منتظر کے معنی کیا ہیں, انتظار کہتے کس کو ہیں. بہت سی چیزیں معاشرے میں رائج ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ ظہور کی نشانیاں ہیں اور یہ ہوں گی تو ظہور ہو جائے گا. تو دیکھیں کچھ نشانیاں تو سرٹن ہیں کہ یہ ہوں گی تو یہ ہوگا, کچھ نشانیاں ہیں کہ شرائط ہیں, نشانیاں نہیں, یعنی کہ چیزیں ہوں گی, ایسے آخری دور آئے گا اس میں چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی. لیکن ظہور اصل جو ہونا ہے وہ اسباب سے ہے. یعنی کہ اگر ہم کوئی ایسے اسباب پیدا کریں گے, زمینہ فراہم کریں گے, ایسی پلیٹ فارم فراہم کریں گے, تو ظہور میں جلدی ہوگی. لیکن شرائط نے تو ہونا ہے, وہ چیزیں تو ہوں گی, ایک وقت آئے گا یہ ہو جائیں گی. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ظہور جلدی ہو, ظہور کے اندر کچھ ہو, کیونکہ ظہور دیکھیں, ظہور ایسا نہیں ہوگا کہ ایک رات کو معجزہ آئے گا, کوئی آندھی چلے گی اور صبح سب کچھ ہو جائے گا. نہیں,
ظہور جو ہے وہ فطرت کی تقاضوں پر ہے. ظہور کی جو شرائط ہیں وہ بالکل ویسی ہیں جیسے نارمل نیچرل ہیں. نیچرل یعنی ایک حکومت کا قیام ہوگا, ایک عدالت پوری دنیا میں برپا کی جائے گی, اور وہ تبھی کی جائے گی عدالت کہ آج سے اگر کوشش ہوگی, اگر آج سے ہم کوشش کریں گے, آج سے اس حکومت کے لیے ہم کام کرنا شروع کریں گے. لیکن اگر ہم نے آج سے یہ کام کرنا نہ سوچا نہیں جب ظہور ہوگا تب دیکھا جائے گا, تو پھر یہ نہیں ہونے والا. پھر ہو سکتا ہے ہم رہ جائیں پیچھے, کوئی اور تیاری کر آگے نکل جائے گا. یہ حقیقت ہے. تو ہمیں اصل ظہور کے لیے جو ہم منتظر کا جب لفظ آ جائے, انتظار کا لفظ آ جائے, اکثر ہمارے یہاں لوگ سوال یہ کرتے ہیں مولانا صاحب شرائط بتائیں, قبلہ صاحب وہ بتائیں کیا ہوگا, اچھا یہ جو ہو رہا ہے کیا یہ اسی وجہ سے. نہیں, ان چیزوں پہ ہمارا دھیان نہیں ہونا چاہیے. ہمارا دھیان یہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یعنی جب انتظار کا لفظ آئے, منتظر کا لفظ آئے, تو میں کیا کر رہا ہوں, مجھے کیا کرنا چاہیے. اب یہاں پر جب آپ اپنی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو پھر یہاں آپ کی ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے, آپ کا وظیفہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں پر سب سے پہلی چیز منتظر, بالکل ایک عام سی مثال جو کہ آپ لوگ کئی دفعہ سن بھی چکے ہیں, کہ بالکل جب آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ رہا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں, ڈیفینیٹلی تیاری کرتے ہیں. اور اگر دیکھا جائے آپ کو کہ آپ کی کوئی تیاری نہیں ہے, نہ آپ نے اپنا لباس صحیح کیا ہے, نہ گھر کو صاف کیا ہے, تو پھر اس سے دیکھنے والا کیا سمجھتا ہے کہ اس کے نزدیک مہمان کی کوئی اہمیت نہیں ہے, یہ مہمان ہی نہیں آ رہا ہے. یا اگر یہ بولتا ہے, کیونکہ دیکھیں انتظار صرف دعووں سے نہیں ہو سکتا. اگر آپ بولیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں تو اور ہم انتظار کر رہے ہیں, نہیں, انتظار ہمارے کردار سے, ہمارے عمل سے نظر آنا چاہیے, نہ صرف ہماری زبان سے. الاجل کی دعائیں, الاجل کے نطبے, الاجل کے گریے اگر صرف زبان پر ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. پھر تو یہ پہلے بھی عرض کیا, یہ کوفہ والوں کا حال تھا. اگر ہم چاہتے ہیں انتظار تو پھر ہمیں عمل سے, یعنی جب مہمان آ رہا ہے تو گھر کو سجائیں, گھر کو صاف ستھرا رکھیں, شوق رکھیں کہ مہمان آنے والا ہے. جب ایک عام مہمان کے لیے تاکید ہے تو یہ تو کائنات کا سب سے بڑا امام, وہ ہستی ہے جس پر کائنات چل رہی ہے. جب اس کا آپ انتظار کریں گے تو آپ نے اپنے آپ کو کیسا کرنا ہے. تو مشہور ایک اصطلاح ہے فارسی کے اندر, اس کا اردو میں ترجمہ آپ کو بیان کرتا ہوں, کہ مشک جو ہے وہ اپنی خوشبو سے بتاتا ہے مشک ہے, اس کو یہ عطر فروش نہیں بتاتا کہ یہ مشک ہے. اگر وہ بولے کہ نہیں یہ مشک ہے, نہیں آپ کو نہیں پتا, تو آپ بولیں گے کیوں آپ جھوٹ بول رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں. کیونکہ مشک تو ایسا ہے کہ جس کی خوشبو چھپائے نہ چھپے, مشک خود بتاتا ہے. تو جو منتظر ہے اس کو مشک کی طرح ہونا چاہیے, یعنی کہ اس خود احساس ہو کہ یہ انتظار کر رہا ہے, اس کو دیکھ کر لگے کہ یہ انتظار کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ ہمارے خود پنجاب میں جو ایک پیر ولی دفن ہے, صوفی بزرگ جو بہت بڑے شاعر بھی تھے, جنہوں نے خود امام حسین علیہ السلام پر بھی بہت بڑے اور شعر لکھے ہیں کہ کلام کے واقعہ ہم اس کی اوج تک نہیں پہنچ سکتے. وہ یہی کہتے ہیں کہ جب یہ مشک جو ہے بدن کے اندر یہ خوشبو لگ جاتی ہے تو یہ وہ مشک, یعنی وہ جو عشق الہی ہے, تو پھر بدن پھٹتا ہے, یعنی کہ پھر صبر نہیں ہوتا انسان کے اندر جب یہ عشق گھس جائے. تو بالکل یہ انتظار بھی ویسا ہی عشق ہے کہ جب یہ گھس جائے گا تو پھر آپ کو لگے گا, یعنی کہ آپ کے چہرے سے لگے کہ آپ اضطراب کے اندر ہیں, آپ کے چہرے سے لگے کہ آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں, آپ کی آنکھوں میں شوق پایا جائے, آپ کی آنکھوں میں گریہ پایا جائے, آپ کے حرکات اور سکنات سے لوگ پہچانے لگے کہ ہاں یہ فلاں نے کا انتظار کر رہا ہے, اس لیے یہ ایسے کام کر رہا ہے. خوب اگر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی تو پھر کیسا انتظار, تو پھر کس کا انتظار. اگر ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں یا نہیں جانتے, تو سب سے پہلا تو سوال یہی ہے. منتظر کی شرائط کے اندر جو علماء بزرگان جو بیان کرتے ہیں, سب سے پہلی شرط یہ معرفت امام, شناخت امام, یعنی کہ وہ ہے کون جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں, وہ کیسا ہے جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں, وہ کس رنگ کا ہوگا, کس طرح کا ہوگا, وہ ہے کہاں. کبھی ہم نے سوچا کہ وہ ہے کہاں, وہ اس وقت کہاں ہوگا. پوری کائنات میں ہوگا نا, آسمانوں پہ تو نہیں ہے. غیبت کا فلسفہ یہ ہے کہ امام ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا, امام موجود ہے ہمارے درمیان میں ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا. وہ ہمارے اعمال, ہماری غفلت, ہماری کوتاہیاں, ہمارے گناہ, انہوں نے پردہ ڈال دیا ہے, لیکن امام ہے. لیکن کیا کبھی میں نے پورے ایک ہفتے میں, پورے سال میں کبھی میں سوچتا ہوں کہ اس وقت میرا امام کہاں ہوگا, اس وقت میرا امام کیا کر رہا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ جو دعائیں کرتے ہیں لوگ, یہی کہتے ہیں کہ جو امام سے التجا کرتے ہیں کہ یا امام زمان اپنی نماز شب میں مجھے بھول نہ جائیے گا. کیا ہم نے کبھی یہ دعا کی, کبھی ہم نے امام سے کہا کہ مولا جب آپ نماز شب پڑھیں تو مجھے فراموش مت کیجیے گا, کیونکہ میں ضعیف ہوں, آپ کی دعاؤں سے میں صحیح ہو سکتا ہوں. جب ہم شب جمعہ آتی ہے, جمعرات کا دن جو آتا ہے, ہم جانتے ہیں کہ ساری روحیں انبیاء کی, ارواح کی, اولیاء کی, معصومین کی کربلا میں ہوتی ہیں.
تو کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ابھی ہمارا وقت کا امام بھی کربلا میں ہوگا، تو کیا ہم بھی تھوڑی دیر آنسو بہا لیں اور امام کے ساتھ ان کے جد کا پرسہ دے لیں اور امام سے تو متوسل ہو جائیں؟ خوب نہیں ہے۔ دیکھیے نارمل سی باتیں ہیں یہ، میں کو نہ خود اتنا عالم ہوں کہ میں آپ کو بہت علمی باتیں بتاؤں یا حدیثیں روایتیں نکال کر، نہیں، نارمل سی بات کہ ہم لوگ خود انتظار کتنا کر رہے ہیں، کیا ہم پہچانتے ہیں اس ہستی کو؟ نہیں پہچانتے۔ کتنا کرب پایا جاتا ہے ہمارے دلوں کے اندر، کتنا ہم تڑپتے ہیں امام کے لیے۔ دیکھیں اصل وہی ہے انتظار، یعنی اگر آپ ابھی کونے پر روڈ کے چلے جائیں اور آپ کا کوئی دوست کہتے ہیں کہ میں 15 منٹ میں آنے والا ہوں، تو جیسے ہی 15 منٹ ہوں گے آپ روڈ پر اس کا انتظار کریں گے، 1 منٹ گزرے گا آپ کی کیفیت تڑپنا شروع ہو جائے گی، آپ بولیں گے 1 منٹ ہو گیا پتہ نہیں کیا ہو گیا، پھر آپ SMS کریں گے، پھر اس کا جواب آئے گا میں بھی پہنچ رہا ہوں، پھر تھوڑی دیر بھائی کہاں ہیں آپ، کیوں نہیں پہنچے، پھر آپ فون کرنا شروع کر دیں گے کہیں خدا نہ خاصہ حادثہ تو نہیں ہو گیا، کہیں رہ تو نہیں گیا دیر، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ آ رہا ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے، آپ کو یہ بھی یقین ہے کہ وہ پہنچ جائے گا، اور آپ کو اتنا بھی پتہ ہے کہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، ملنا ہے خالی، لیکن اس پر ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہم سے 5 منٹ انتظار نہیں کیا جاتا۔ یعنی انتظار یعنی یہ انتظار یعنی تڑپ، یعنی کہ مولا کیوں نہیں آ رہے؟ ہمیں پتہ ہے کتنا 1140 سال اور آج ملا کر 12 دن ہو چکے ہیں امام کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی کہ غیبت کو 1140 سال اور 12 دن اور یہ کچھ گھنٹے ہو چکے ہیں، ہم امام غیبت میں ہیں، ہمارے حلیے سے لگتا ہے کہ ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں، کیا واقعی ہم انتظار کر رہے ہیں؟ کم از کم جمعے کے دن ہمیں تڑپنا چاہیے، کچھ تو تڑپنا چاہیے، تھوڑی دیر کے لیے تڑپنا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ جمعہ متوقع دن ہے ظہور کا، جمعہ وہ دن ہے جس کو عید بھی کہا گیا ہے اور امام زمانہ سے منسوب بھی کیا گیا اس دن کو، لیکن نہیں، تو دیکھیں پھر کیسے معاشرہ تبدیل ہوگا۔ وہ لوگ جو کہ دعوے دار ہیں کہ یہ ہمارا امام ہے، یہ ہمارے اثنا عشری میں سے ہیں، ہمارے جد ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، جب وہ ایسے ہوں تو عام لوگوں سے ہم کیا توقع کریں گے، عام معاشرے سے ہم کیا توقع کریں گے؟ تو سب سے پہلے ہمیں شناخت ہونی چاہیے، ہمیں پہچان ہونی چاہیے کہ امام کیسے ہیں۔ دوسری چیز جو کہ شرائط منتظر میں سے ہے وہ ایجاد ایک ایسی چیز کا رابطہ ارتباط کا پیدا کرنا ہے امام کے ساتھ، یعنی ظاہر ہے دیکھیں ہر کسی کی امام سے تو ملاقات نہیں ہو سکتی، علماء کی تاریخ میں ہوئی ہے یا ابھی بھی کچھ لوگ ملتے ہیں، اب ہر کوئی اگر ملنے لگے تو پھر ظہور غیبت، فلسفہ غیبت ختم ہو جاتا ہے، پھر غیبت کی جو بات ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس لیے ہر کوئی تو نہیں مل سکتا، لیکن وہ ارتباط ہم پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ظاہری طور پر امام کی ملاقات کا شرف حاصل نہیں کر پاتے تو ہمیں چاہیے کہ کوئی اور رابطہ جو ہے، جو دعائیں ہیں، دعائے نطبہ، زیارت آل یاسین اور دعائے عہد ہر روز فجر کے بعد جو تاکید کی گئی ہے، کیا ہم وہ پڑھ رہے ہیں؟ کیا واقعی ہم اس انتظار سے پڑھ رہے ہیں کہ مولا آپ کی خاطر پڑھا ہوں اور مجھے نہ دکھانا ہے لوگوں کو، نہ مجھے بتانا ہے، میں صرف آپ کی خاطر یہ دعائے عہد پڑھتا ہوں تاکہ میں مر بھی جاؤں تو میں قبر سے اٹھایا جاؤں؟ تو کیا یہ ہے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کا اور ہمارا امام سے رابطہ پیدا کر سکتے ہیں، یہ رابطہ ہے ہمارا۔ پھر ہمارے اندر، ہماری کوئی ہستی کے اندر، ہماری پرسنالٹی کے اندر ایسی چیزیں پائی، دیکھیں جب آدمی کا کوئی محبوب ہوتا ہے، آدمی کسی سے عشق کرتا ہے تو اس کا حلیہ اپنے محبوب کی طرح تھوڑا تھوڑا ملنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ ان چیزوں کو اچھا کرتا ہے جو اس کو اچھے لگتے ہیں، وہ رنگ پہنتا ہے جو کہ اس کے محبوب کو پسند ہے، وہ کھانے کھاتا ہے، وہ عام زندگی کے روٹین یہ ہیں، یعنی کہ اگر ہم امام سے محبت کرتے ہیں، امام سے عشق کرتے ہیں تو ہمارے اندر بھی وہ چیزیں پائی جائیں جو امام کو پسند ہے، یعنی کہ گناہوں سے دوری، معاشرے میں ایک دوسرے کا خیال کرنا، ہمسائے کا خیال کرنا، وحدت کا خیال کرنا، بچوں سے پیار سے پیش آنا، اپنے گھر میں اپنی وائف سے محبت سے بات کرنا، اور دین کی پرچار، غلط چیزیں، کیا ہمارے گھروں سے آوازیں باہر تو نہیں جا رہی ہیں، غلط موسیقی، غلط ڈرامے، ٹی وی، کیا ہمارے گھروں میں تو دی؟ تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم امام کے منتظر ہیں اگر ہمارے گھروں میں یہ غلط چیزیں رائج ہیں؟ اور خاص طور پہ ہماری خواتین کیا حجاب کرتی ہیں، ہماری بیٹیاں پردے کے اندر اپنے آپ کو ڈھانپ کر باہر رکھتی ہیں، خب اگر خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہے تو پھر ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس حالت میں اپنے امام کو گھر بلائیں گے کہ ہمارے گھر میں بے پردگی ہوگی، ہمارے گھر میں بے حیائی ہو، برائی ہو؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہمارے اندر کوئی ایسی چیزیں پائی جائیں جس سے ہم شباہت کر سکیں، جس سے ہم اپنی کو کمپیریزن کر سکیں کہ ہم منتظر ہیں۔ دوسری چیز دعا سب سے مہم ہے کہ خود معصومین نے بھی تاکید کی ہے کہ فرض کے ظہور کے لیے دعا کرو۔ تو ہر نماز میں آپ یقین کریں، کئی لوگوں کا ہم نے انٹرویو دیکھا ٹی وی کے اندر، خاص طور پہ جو لوگ زیارت پہ جاتے ہیں اور خاص طور پہ مدینہ اور مکہ جو لوگ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ، وہاں لوگوں سے پوچھا گیا آپ
کیونکہ ظاہر ہے کہتے ہیں نا پہلی نگاہ قابر پر پڑے تو دعا قبول ہو جاتی ہے، اور ہر آدمی چاہتا ہے مدینہ پہنچے، جنت البقیع پہنچے، یا حرم کربلا پہنچے، یا نجف پہنچے، یا مشہد مقدس، یا قم، کہیں بھی جائے آدمی یہ چاہتا ہے کہ یار پہلی جو نگاہ ہوتی ہے وہ دعا، دل بڑا مائل ہوتا ہے، دل نرم ہوتا ہے تو آدمی دعا مانگتا ہے۔ تو بہت لوگوں سے جب پوچھا گیا تو آپ نے کیا دعا کی، تو دیکھیں واقعی منتظر ہی ہے، اس نے کوئی دعا نہیں کی، وہ کہتا ہے میں نے امام کے ظہور کی دعا کی ہے، سب سے پہلی دعا امام کے ظہور کی ہے، یعنی کہ دعا شروع امام کے ظہور سے ہوتی ہے۔ ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں ہمارا اپنی مشکل، ہمارا روزگار، ہماری اولاد، ہمارا گھر، ہماری یہ مشکلات نہیں ہیں، یہ مشکلات سب حل ہو جانے والی ہیں، اصل ظہور ہے۔ جب ظہور آ جائے گا تو میرا اپنا گھر کی مشکلات نہیں بلکہ پوری دنیا کی مشکلات حل ہو جائیں گی، تو میں کیوں نہ پوری دنیا کی مشکلات کے لیے دعا کروں، میں خود امام کی مشکل حل کروں کہ جو انتظار کر رہا ہے۔ تو دعا کرنا ظہور کے لیے سب سے زیادہ مہم ہے۔ تو دعائے سلامتی امام زمانہ ہمیں چاہیے کہ اپنی ہر نماز میں، بلکہ ہر نماز کے اندر ایک، اگر ہم جیسے نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تو کم سے کم 3 نمازوں کے اندر دعائے قنوت کے اندر آپ سلامتی دعائے امام زمانہ پڑھیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میں نے آیت اللہ بزرگوں ان کی سیرت میں دیکھا ہے کہ وہ لوگ اپنی 3 نمازوں میں کم سے کم دعائے قنوت جو پڑھتے ہیں تو یہی دعائے سلامتی ہے امام زمانہ کے اللہم کل ولی جکل، یہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہمیں پڑھنی چاہیے، ہمارے بچوں کو زبانی یاد ہونی چاہیے، دن میں بچہ بھی ہمارا سوتے وقت یہ دعا پڑھے۔ دیکھیں یہ معاشرہ ہماری محنت سے چینج ہوگا، یہ سارے کام ہمیں کرنے پڑیں گے۔ بہرحال گفتگو تو اور بھی بہت ساری ہے، لیکن وقت میں اندر اتنی گنجائش نہیں کہ آپ کو بیان کیا جائے۔ کلی طور پر یہی ہے کہ یہ مہینہ یہ موقع دیتا ہے کہ لعلکم تتقون، کہ شاید تم تقوی اختیار کر سکو۔ اگر ہم نے یہ تقوی اختیار کر لیا تو ہم اس مہینے سے بھی فائدہ اٹھا لیں گے، اور یہ معاشرہ بھی کامیابی کی طرف ہے۔ خود اس دیکھیں پریکٹس کیسے کریں کہ ہم اس امام کے پیچھے کل کو چلے جائیں گے۔ تو ایک جو منتظر کی شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ کیا ہم اس کے نائب کی اتنی اطاعت کرتے ہیں جتنی کرنی چاہیے، کیا ہم اس کے نائب کو اتنا مانتے ہیں جتنا ماننا چاہیے، کیا ہم اس کو اتنا فالو کر رہے ہیں، نہیں۔ آج اگر ہم ایک شخص کو فالو نہیں کر پاتے، ایک شخص کو اس کے پیچھے نہیں چل پاتے، تو کل ہم کس طرح یہ اپنے اندر رکھتے ہیں کہ کیونکہ انسان کا سٹرکچر، انسان کا نفس اس کی عادتوں سے ڈھلتا ہے۔ اگر آج ہمیں یہ عادت ہی نہیں کہ ہم کسی ایک کو فالو کر پائیں تو کل ہم کسی ایک انا بقیت اللہ کے نعرے پر کیا اٹھ پائیں گے یا نہیں پائیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ ہماری اپنی نفسات، ہماری خواہشات سامنے آ جائیں گی اور یہ سب رہ جائے گا۔ تو خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گئے، پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگارہ اس ماہ مبارک کے فضیلت کے صدقے میں ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج کا دن ہماری قومی آزادی کا دن ہے، تو پروردگار ہمیں اس آزادی میں اپنی ذات، اپنی نفس، اپنی خواہشات سے آزاد ہونے کی توفیق عطا فرما۔ خود آیت اللہ عظمیٰ خامنائی رہبر معظم ارشاد فرماتے ہیں کہ آزاد انسان وہ ہے جس نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیا، یعنی جب اس نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیا تو اب وہ آزاد ہے۔ تو کیا ہم لوگ آزاد ہیں؟ یہ اب ہم اپنے آپ کی طرف دیکھیں کہ اگر ہم ایسے آزاد ہیں تو یہ آزادی ہمارے لیے بہت مبارک ہے۔ اگر ہم نے اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو آزاد نہیں کر پائے تو قومی آزادی ہمیں ترقی نہیں پہنچا سکتی۔ پروردگار اہل بیت کے صدقے میں ہمارے ملک پر رحمتیں نازل فرما، ہمارے ملک کے جو خارجی داخلی دشمن پروردگار ان کو نیست اور نابود فرما، ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما، ہمارے ملک کی جو معاشی مشکلات ہیں، فائنینشیل مشکلات ہیں، سوشل مشکلات ہیں، پروردگار ان کو اہل بیت کے صدقے میں، اپنی آخری حجت کے ظہور کے صدقے میں ان مشکلات کو حل فرما۔ جہاں جہاں مسلمان ہیں، خاص طور پر جو تحریکیں فلسطین، بحرین، مصر، یمن اور لیبیا اور جو دوسرے ممالک میں تحریکیں چل رہی ہیں اسلام کی آزادی کی، پروردگار ان میں کامیابی اور نصرت عطا فرما۔ عراق، افغانستان میں حالات کو پروردگار بہتر فرما، اور جہاں جہاں بھی پروردگار لوگ تیرا سجدہ کرنے والے ہیں ان کو اہل بیت کے صدقے میں ان کی حفاظت فرما، اور پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور اپنی جو حجت ہیں اور حجت کے جو نائب ہیں رہبر معظم ان کی طول عمر اور سلامتی عطا فرما۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في
وفي كل ساعة وليا حافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها